بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان محمد فاروق ڈوگر، نمائندہ خصوصی روزنامہ پاکستان ملیشیا، اپنے پروگرام آمنے سامنے میں حاضر خدمت ہوں۔ ہمارے ہرد العزیز تجزیہ نگار جناب MS خطر قریشی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کرونا کی جو دوسری لہر ہے اس نے بڑی تباہی مچائی ہوئی ہے پاکستان میں اور پوری دنیا میں۔ پاکستان میں بڑی قیمتی شخصیات جو ہیں اس کرونا وائرس کا شکار ہو گئے، اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں۔ ابھی گزشتہ دن ایک بڑے ہی اہم کردار احتساب عدالت کے سابقہ جج اور جنہوں نے نواز شریف کو سزا سنائی تھی، جناب ارشد ملک صاحب بھی کرونا وائرس کی وجہ سے انتقال کر گئے۔ تو ہم جناب MS خطر قریشی صاحب سے آج اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ آج ہمارا ٹوٹل جو ٹارگیٹ ہے وہ ہے کرونا وائرس کی تباہ کاریاں ان پاکستان۔ تو ہم قریشی صاحب کو زحمت دیں گے کہ وہ اپنا قیمتی تجزیہ سے آپ لوگوں کو اور ہمیں آگاہ کریں کہ یہ جو اس ساری کہانی میں کیا کچھ چل رہا ہے۔ جی سر۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ محترم جناب فاروق صاحب۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بھی مظلومین ہیں جو خاتم بالخیر ایمان کی سلامتی کے ساتھ کسی بھی وجہ سے اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور خاص طور سے کرونا وائرس کی وجہ سے جو اپنی زندگی کی بازی ہار گئے، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے اور ان کی بے حساب مغفرت فرما کے ان کے درجات بلندی عطا فرمائے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور پچھلے دنوں جو ثانیہ ہوا میاں نواز شریف صاحب کی فیملی کے ساتھ کہ ان کی والدہ محترمہ جو انتقال فرما گئی تھی، ان کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرما کے ان کی درجات بلندی عطا فرمائے۔ اور بات دراصل یہ ہے کہ دیکھیں، جب کرونا وائرس نے اٹیک کیا چائنا کے اندر، اس کے بعد یورپی ممالک میں یہ بڑی تیزی سے پھیلا۔ تو آپ کو شاید یاد ہو یا نہ یاد ہو، میں اپنے پروگرام میں یہ بتا چکا تھا کہ یہ کرونا وائرس جو آیا ہے یہ آ گیا ہے۔ جی، یہ آ کے جسے کہتے ہیں نا، کوئی آ گیا بیٹھ گیا آپ کی جڑوں میں بیٹھ گیا، اب یہ نکل کے جانے والا نہیں ہے۔ یہ اب ہماری زندگی کے ساتھ ہماری ہو گیا، زندگی کا جناب یعنی یہ حصہ بن گیا۔ اب ہمیں اپنا سروائیول کرنا ہے، اسی کے ساتھ کرنا ہے۔ اس کے لیے جو ہے اب ہم نے جو SOPs تیار کی ہیں، چاہے وہ ہماری گورنمنٹ نے کی ہو چاہے بیرونی دنیا کی گورنمنٹ نے کی ہو۔ آپ دیکھیں نا، سب سے زیادہ افیکٹو جو ہے چائنا ہوا تھا، لیکن وہاں الحمدللہ ابھی بھی کنٹرول ہے۔ اس کے بعد جو یورپی ممالک کے اندر ہوا وہ کنٹرول ہوا، لیکن اب دوبارہ نے بہت زیادہ تباہی مچائی۔ تو وہ کہتے ہیں نا کہ جب عمل کا رد عمل جو ہوتا ہے وہ ذرا زیادہ تیز ہوتا ہے، جو فرسٹ اور سیکنڈ لیئر جو ہوتی ہے نا، آفٹر جسے کہتے ہیں نا، جب زلزلہ آتا ہے تو اس کے آفٹر افیکٹ اور جو شاک آتے ہیں وہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، تو یہ زیادہ خطرناک ہے۔ اچھا، ہمارے یہاں سب سے بڑی المیہ یہ ہے، اس بات سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہماری چاہے وہ حکومت ہو چاہے وہ عوام ہو، وہ ہر چیز کو لائٹ لیتی ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ اور جب مصیبت میں گر جاتے ہیں، پریشانی میں آ جاتے ہیں، پھر ہاتھ پیر مارنا شروع کرتے ہیں۔ یعنی ہم سوئمنگ کرنا جانتے نہیں ہیں، لیکن تالاب میں بھی نہیں کودتے، ڈائریکٹ سمندر میں جو پودا لگا دیتے ہیں۔ تو ہمارا وہ حساب ہے پاکستانیوں کا۔ تو اب حکومت نے بھی یہی اقدامات کیے۔ لاسٹ ٹائم جب حکومت نے جو لاک ڈاؤن کیے تھے تو ایک نئی اصطلاح نکالی حکومت نے کہ جناب علی اسمارٹ لاک ڈاؤن۔ اس کے بعد پھر ہماری ایک صوبائی حکومت نے اور مزید اس کے اندر اصطلاح نکالی کہ جناب مائکرو اسمارٹ لاک ڈاؤن۔ تو بھائی یہ مائکرو کیا ہوتا ہے، اسمارٹ کیا ہوتا ہے؟ کرونا نے نہ مائکرو دیکھنا نہ مائکروویو دیکھنا، کرونا نے صرف وہ دیکھنا کہ جہاں اس کو جگہ مل جائے بیٹھنے کی۔ اچھا، اس کے اندر سب سے اہم چیز جو ہے ہمارا جو اس وقت پاکستان کا المیہ ہے، اور پاکستان کے جو ہمارے دیکھیں وہ لوگ ہیں جو شہری آبادیوں سے وابستہ ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ کرونا وائرس کا شکار جو ہو رہے ہیں وہ شہری آبادی کے لوگ ہو رہے ہیں، اور ایجوکیٹڈ پڑھا لکھا طبقہ زیادہ اس کے اندر جو ہے وہ شکار ہوا ہے۔ اس کی کیا ریزن ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہوگا۔ دیکھیں، ہم جو شہری لوگ ہیں، جو شہری آبادی کے لوگ ہیں، وہ اپنی زندگی کے اندر روزمرہ کے معاملات کے اندر انتہائی ٹینشن زدہ زندگی گزار رہے ہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ اب آپ کا جب ٹینشن میں ہوتے ہیں تو آپ کی باڈی کے اوپر بہت سارے مضر اثرات پڑتے ہیں، اور وہاں پہ ویکیوم کریٹ ہوتا ہے جو ہر قسم کی جو فضائی آلودگی اور دوسرے معاملات کو اپنے اندر آبزرو کر لیتا ہے۔
تو یہ کرونا وائرس بھی فضا کے اندر آتا ہے. اب ایک سے دوسرے کو لگتا ہے جراثیم کی وجہ سے تو وہ آبزرو کر لیتا ہے. ہمارے امیون سسٹم جو ہے نا بالکل ویک ہے. ہمارے پاس سوچنے کے لیے بہت کچھ ہے, کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے. اور سب سے بڑی پریشانی جو ہے ہمیں اس وقت وہ فائنینشلی پرابلم ہے. ہمیں جو قیمتیں جو بڑھ چکی ہیں, جو بڑے ہائی لیول پہ پہنچ چکی ہیں, ہم اس ٹینشن کے اندر ہیں تو ہم توجہ دے نہیں رہے. ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو سیکور کرنے کے لیے توجہ دے سکیں. اگر ہم گھر میں بیٹھ جائیں 4 دن کے لیے تو ہمارے بچے بھوکے مر جائیں. اسی طرح پتارے دار ہے, اگر وہ نہ جائے اس کے اوپر, سمجھے نا, روزی کے اوپر, تو اس کی نوکری ختم ہو جائے گی. بالکل ایسے. اچھا آفیسز کے لوگ جو ہے آفیسز میں جا رہے ہیں, اگر وہ نہیں جاتے ہیں تو جناب علی ان کو پرابلم کریٹ ہوگی. بالکل. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کرونا وائرس کو پھیلاؤ کا باعث بن گئی. اچھا پھر جو میں نے بتایا کہ حکومت کے اقدامات, اب آپ یہ دیکھیے حکومت اپوزیشن کو اس وقت لعن طعن کر رہی ہے, حکومت کے سارے وزراء. تو آپ لعن طعن جب کر سکتے ہیں کسی کو کہ آپ خود وہ کام نہ کر رہے ہو. آپ ایک طرف خود وہ کام کرتے چلے جا رہے ہیں, جب آپ کا مد مقابل وہ کام کرتا ہے تو آپ اس کو جناب علی لعن طعن کرنا شروع کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کا باعث ہی بننا ہے. آپ یہ بتائیے کہ آپ کے جو سرکاری ادارے ہیں اس میں کتنا SOPs پہ عمل ہو رہا ہے. جو آپ کی ایجنسیاں ہیں جو کنٹرول کر رہی ہیں ان تمام معاملات کو, جیسے پولیس ہے, رینجرز وغیرہ ہے, وہ آپ روڈوں پہ نظر آ رہی ہے. کہیں کسی کو آپ نے ماسک پہنے میں نظر آیا؟ اکا دکا. اور دوسرے سرکاری دفاتر ہیں وہاں کتنے لوگ ماسک پہن رہے ہیں؟ سر سرکاری دفاتر سے مجھے یاد آ گیا, آپ کی بات میں کاٹ رہا ہوں. جی. کل رات ایک واقعہ ہوا ہے KMC کراچی کی جو ایک ادارہ ہے, گورنمنٹ کا ادارہ ہے, وہاں پر ایک ملازم تھا کلرک. اس کو تنخواہ کا کوئی پرابلم تھا ادارے کے بوس کے ساتھ, ٹھیک ہے, تو اس کو ڈائگنوز ہوا تھا کرونا. تو وہ اسپیشل گیا جی اپنے آفیسر کے پاس, جا کر اس کے گال پر بوسہ دیا ہے اور اس کو پھر اس نے بتایا کہ مجھے کرونا ہے. اس کے بعد وہاں پر افسروں کی دوڑیں لگ گئی. تو یہ تو SOPs کا حال ہے. تو اب آپ سوچئے کہ جو میں بار بار کہتا ہوں نا کہ حکومت کی رٹ کہیں نہیں ہے. جی. جب سرکاری دفاتر کے ملازمین, اب جس کو کرونا ہے, اب آپ دیکھیے جیسا آپ نے بتایا, وہ جا کر کسی کو بوسہ دیتا ہے یا اپنا ہاتھ ٹچ کرتا ہے, اس کا مطلب کیا ہے, وہ ڈیلیبریٹلی اس مرض کو پھیلانے جا رہا ہے. تو کیا کر لیں گے آپ, کیسے روک لیں گے؟ بالکل آپ کے پاس کوئی ہے ہی نہیں نا, کوئی زاویہ نہیں ہے. اس لیے کہ آپ کے خود اس پہ عمل نہیں کر رہے ہیں. آپ کے جتنے اجلاس میٹنگز وغیرہ ہوتی ہیں, کہیں پر بھی آپ نے واک تھرو گیٹ لگایا ہے؟ نہیں لگایا. حکومت پیسے کیوں کھا رہی ہے, کہاں پیسے استعمال کر رہی ہے؟ آپ کے جتنے بھی سرکاری دفاتر ہیں اتنے عرصے کے اندر تو ان کے باہر واک تھرو گیٹ لگ جانا چاہیے تھا. جو بھی اندر داخل ہو اس راستے سے گزرے, کم سے کم اندر داخل ہونے والا شخص جب اندر داخل ہو تو وہ سینیٹائزر ایک طرح سے واک تھرو گیٹ پھینکتا ہے پبلک کے اوپر, ان کے کپڑوں پر, ان کے جسم کے, ان کے ہاتھ پہ, تو آٹومیٹکلی وہ کرونا فار دا ٹائم بینگ اگر کسی کے ہاتھ پہ لگ کر گیا ہے تو دوسرے کو تو ٹچ ہونے سے نہیں جائے گا, اس تک منتقل نہیں ہوگا نا, ختم ہو جائے گا. حکومت نے کچھ نہیں کیا. ہاں حکومت کے پاس ایک کام ہے, وہ پبلک کے اندر اگر کوئی اپوزیشن یا حکومت کے مخالف گروہ کوئی کام کر رہا ہے, کوئی بات کر رہا ہے, تو اس کو جو ہے وہ مورد الزام ٹھہراتی ہے. جو اقدامات اصل میں حکومت نے کرنے ہیں اس پر اگر وہ عملی طور پر اقدامات کرتے, عمل کرتے, تو یہ معاملات نہیں ہوتے, یہ سلسلہ نہیں پھیلتا. لہر آئی ہے دوسری, دیکھیں اس کو روکا جا سکتا ہے. جیسے پہلے ہم نے فلی لاک ڈاؤن کیا تھا, ہم ویسے فل لاک ڈاؤن کر سکتے ہیں نہیں, اور دوسرے ملکوں نے کنٹرول کیا ہے. ہم یہاں ملیشیا میں بیٹھے ہیں, بہترین کنٹرول کیا ہے. انہوں نے پچھلے 2-3 مہینے سے پھر دوبارہ لاک ڈاؤن چلا ہے, لیکن ایک طریقے کے ساتھ, تاکہ لوگ باق اپنے روزگار پہ بھی جا سکیں, اپنے گھر کے بچوں کے لیے کھانے کا بھی انتظام کر سکیں, اور جناب علی کرونا سے ہم جنگ بھی لڑ سکیں. تو ہمارے ہاسپٹلز جو ہے نا, اب آپ سب سے دیکھیے ہاسپٹلز کے اندر بھی کرونا کی SOPs پہ مکمل عمل درآمد نہیں ہو رہا, تو پھر پبلک سے ہم کیا کرائیں گے؟ تو پبلک تو بیچاری مجبور ہے اور ایجوکیٹ نہیں ہے. آپ نے پراپر ایجوکیٹ نہیں کیا. آپ ایک طرف پرائم منسٹر صاحب کا بیان دیکھ لیجیے, انہوں نے کہا کرونا از اے تھنگ. لاسٹ ٹائم انہوں نے کیا کہا, کرونا کچھ بھی نہیں ہے, ایک معمولی سی بیماری ہے, فلو ہوگا, یہ ہوگا, فلاں ہوگا. سر وہ تو ایک دیکھیں بات سنیں, یہ مخالفین جو ہے نا, میری بات سنیں, ویڈیو کو ایڈٹ کر کے اپلوڈ کر رہے ہیں, وہ پرانی بات ہے. اس وقت پرانی بات تھی. دیکھیں میری بات سنیں, اس وقت کرونا ڈائگنوز نہیں ہوا تھا کہ وہ اس قدر خطرناک ہے. خطرناک ہو یا نہیں ہو, نہیں آپ دیکھیں, بات جو کوڈ ہوتی ہے نا اس میں وزن ہوتا ہے.
یہ پرائم منسٹر آف پاکستان، ویڈیو ہے، پرائم منسٹر آف پاکستان اگر کوئی بات کہہ رہا ہے، ساری ویڈیو ایڈیٹنگ کی ہوئی ہیں، صحیح ہے، وہ پرانی بات ہے نا، وہی بتا رہا نا، شروع میں کورونا چلا تھا تو جو ہوا، انہوں نے اس وقت جو سب سے زیادہ پرابلم جہاں سے کریٹ ہوئی ہے وہ ہے کنسٹرکشن انڈسٹری. آپ کو پتہ ہے کنسٹرکشن انڈسٹری میں کام کیسے ہوتا ہے؟ نہیں بتائیے، آپ کا ایکسپیرینس ہے بھائی. ایک دوسرے کے ہاتھ سے ہاتھ لازمی ٹچ ہوتے ہیں، وہاں پہ ہم ڈسٹینس مینٹین نہیں کر سکتے. انہوں نے سب سے پہلے وہ کھولا. یار کمال ہے یار، کنسٹرکشن انڈسٹری کے اندر مزدور کام کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. لیکن مزدور روٹی کہاں سے کھائیں گے؟ وہ حکومت کہاں سے دے پیسے؟ حکومت کے پاس تو پیسے نہیں ہیں. اگر وہ یہ انڈسٹری نہیں کھولے گے تو حکومت کے پاس وزیروں کی فوج بڑھانے کے پیسے ہیں، ان کو پاس 50 گاڑیوں کا پروٹوکول لے کے جانے کے لیے پیسے ہیں. ایک آپ نے سوال کیا، اس کا جواب سنیے. حکومت کے پاس فضولیات کے لیے پیسے ہیں. فضولیات کیا ہیں جو حکومت کر رہی ہے؟ جی کوئی حضورت نہیں کر رہی. اس ٹائم یہ بہت زیادہ کفایت شار حکومت ہے. پاکستان کی تاریخ کی سب سے شاندار اور کفایت شار حکومت ہے. جتنے لون اس حکومت نے 2.5 سال میں لیے ہیں، پچھلی 2 حکومتوں نے اتنے شاید لون نہیں لیے ہوں. وہ جو لون ہے نا وہ واپس بھی کیے. جتنے لون حکومت نے واپس کیے ہیں، پچھلی کسی حکومت نے 100 روپے لے کر اس میں سے اگر آپ نے 5 روپے واپس کر دیے تو بڑا 100 روپے لے کر 500 واپس کیے ہیں. 100 روپے لے کر 500 واپس کیے ہیں. وہ کہاں کمایا دکھا دیتے. اگر کمایا ہوتا تو آپ کا جی ڈی پی اوپر چلا گیا ہوتا. آپ کا جی ڈی پی تو نہیں جا رہا ہے. سر ڈالر دیکھے کہاں ڈاؤن ہو رہا ہے، کہاں ڈاؤن ہو رہا ہے، مستحکم ہو رہا ہے. کہاں چھوڑ دیے سر. آپ حکومت نے اپنا وتیرہ بنایا ہوا ہے، پچھلی حکومتوں کی طرز پہ چل رہی ہے. پیٹرول کے اوپر 25 روپے بڑھا کر 5 روپے اس پہ کم کر دیا. 5 روپے کم کر دیا. چور اور ڈاکوؤں کے اوپر اس ٹائم ایک قہر بن کے ٹوٹے گا عمران خان. یہ جتنے بھی چور ڈاکو ہیں ان لوگوں کے دین گرے جا چکے ہیں. عوام اس وقت بالکل باشعور ہے، ان کو پتہ ہے کہ کون مخلص لیڈر ہے. یہ ہونسٹ لیڈر ہے. اس وقت پاکستان کے لیے ایک انعام ہے، تحفہ ہے عمران خان. فاروق صاحب آپ کی بات سے میں نہ پہلے مختلف تھا نہ آئندہ ہوں گا، اور آپ کے جو اپنے الفاظ ہیں، ایک 2 ہفتے پہلے آپ کی سوچ کچھ اور تھی، آج آپ کچھ اور الفاظ کہہ رہے ہیں. نہیں سوچ کی بات، میں حکومت کے اوپر ایک مثبت تنقید بھی کروں گا، لیکن آپ لیڈر کی بات کرتے ہیں تو عمران خان جیسا لیڈر آپ کو ابھی نہیں ملے. بالکل بیوقوف گدھا ہے، اس سے بہتر تو ساری طرح لیڈر ہے. کوئی لیڈر سب بنایا ہوا لوگوں کو کھڑا کر دیا. کرکٹ کا ورلڈ کپ بھی جناب علی جو ہے نا وہ جو رات کو 10 بجے سو جاتا تھا اور صبح 10 بجے سو کے اٹھتا تھا وزیر اعظم، اور جو جس کا ناشتہ دہی کا کنڈا ہوتا تھا، مٹن کا ہریسہ بنانے والے کو اس نے اسلام آباد کا میئر لگا دیا. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بات دراصل یہ وہ کون ہے؟ دیکھیں وہ گدھا ہے. بات جو پرچیاں لکھ کر دیتا ہے، پرچیوں پڑھ کے بتاتا ہے یو ایس اے کے پریزیڈنٹ سے. عمران خان آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے. آپ فرق دیکھیے، تعلیم کا فرق دیکھیے، مینرز کا فرق دیکھیے. میرا خیال آج آپ وہیں سے جو ہے نا کوئی سافٹ ویئر اپنا تھوڑا سا تبدیل کرا کر آئے ہیں جو آج اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. آپ کے بھی جو معاملات ہیں وہ بھائی آپ صرف اس کی بات کر رہے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ جناب علی دنیا کے بڑے بڑے لیڈر ٹو دی پوائنٹ بات کرنے کے لیے پوائنٹ لکھ کے لے کے جاتے ہیں. اس میں کوئی برائی نہیں ہے. کون سے لیڈر ہے؟ ایک بتا دیں، چلے ایک بتا دیں، کسی پہ بات کر لیں. آپ بتائیں کون سے لیڈر ہے؟ نواز شریف کے علاوہ کوئی ایک بتا دیں. ابھی پچھلے 4 ہفتے پہلے عمران صاحب خود بھی پڑھ رہے تھے. وہ تو ویسے صاحب چھوڑ دیں آپ ان باتوں کو رہنے دیں. ان باتوں میں نہ جائیں. ان دلوں میں کوئی تیل نہیں ہے جن کی آج آپ کا کہاں سے ہو کر آئے یہ نہیں پتا. آپ کا سافٹ ویئر تھوڑا سا مجھے ہلا جلا لگ رہا ہے جو آپ کے الفاظ ادا کر رہے ہیں آپ حکومت کے حوالے سے. ہم بات ترغیب کر رہے ہیں اور میں بات کروں گا، میں گراؤنڈ ریئلٹی کی بات کروں گا. اور گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ حکومت ہماری وہ ہر سطح پر فیل ہو چکی ہے. کیسے؟ ابھی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پاکستان کو نمونے کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کر رہی ہے. تو آپ فیل ہو چکی ہے. پھر حکومت کیوں رونا رو رہی ہے؟ پھر حکومت کیوں رو رہا، پھر کیوں اتنی اموات ہو رہی ہیں؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے. دیکھیں آپ نے بات شروع کی تھی ارشد ملک سے، آپ آ گئے یہاں پر. آپ ہماری حکومت کی نااہلی کی ہماری حکومت کی نااہلی کی انتہا یہاں سے دیکھ لیں.
पिछले दिनों हमारे चीफ जस्टिस थे वहाँ के वकार अहमद सेठ साहब, पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, वो किस वजह से उनका इंतकाल हुआ? कोरोना वायरस। वैसे बड़ा समझदार कोरोना है। हाँ, ये चाइनीज कोरोना तो लगता है तो कोई यूरोपियन। अब आप ये देखिए, बड़ा इफेक्टिव है। अब अरशद मलिक कोरोना की वजह से, मैंने आपको पहले भी कहा था कि कुछ अमवात और होंगी, बड़े लोग जाएंगे। मैं आपने 2-3 प्रोग्राम में कह चुका हूँ, जफरुल्लाह जमाली साहब भी चले गए, सही है, उनका कोरोना हार्ट अटैक डिक्लेयर नहीं किया गया, छोड़ दीजिए। हार्ट अटैक बहुत सारे लोगों को होते हैं, ये एक कड़ी चल, हमारे हर चीज का एक वो चलता है, जैसे वेव चलती है, तो अब कुछ लोगों को लाइन से हटाने की वेव चली गई। आप कह रहे हैं जनाब यानी ये कोरोना जो है वो सोच समझ के वार कर रहा है और देख के वार कर रहा है, टारगेटेड वार कर रहा है। बड़ा समझदार पढ़ा लिखा कोरोना है ये। चाइनीज तो नहीं है ये कोरोना जो है वो यहूदी का कोरोना है। और वो उन लोगों को देखिए, कंट्रोवर्शियल शख्सियत थी वो, उन्होंने नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला दिया और फिर उसके खिलाफ उस फैसले के खिलाफ उनकी वीडियो लीक हुई, वो वीडियो मंजर-ए-आम पर आई और उस पर अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने कोई एक्शन नहीं लिया था, जबकि उस पर एक्शन होना चाहिए था कि उन्होंने ये कैसे कहा कि प्रेशर में आके मुझसे फैसला कराया गया। वो सब वो वीडियो का एक इसकी बात न कीजिए, वो एक इंतहाई भुंडी कोशिश थी मरियम नवाज की जो फ्लॉप हो चुकी है। मरियम नवाज की को चाले चलने का मौका क्यों दिया जा रहा है? अगर वो गलत बयानी कर रही है, वो उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा। सुन लीजिए, उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, वो बात सुन लीजिए, मैं बात कर रहा हूं, बात सुनना है। जब वो एक गलत बात कर रही है, बार-बार वो कंट्रोवर्शियल बात कर रही है, तो हमारी अदालत ने उसको क्यों बाहर छोड़ा? उसके खिलाफ केस उठा रही है। यार ये बात ना, कानून होता है, चाहे वो औरत हो चाहे मर्द हो। हम बात कर रहे हैं इस्लामी रियासत की, हम मदीने की रियासत की बात कर रहे हैं। मदीने की रियासत के वाली ये कहते हैं कि जनाब अगर मेरी बेटी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी अगर चोरी के अंदर मुलव्विस पाई जाए तो उसकी भी हाथ काट दी जाए। आप क्या बात कर रहे हैं? ये कौन सी हुकूमत है? कहां का कानून लेके आ रहे हैं? सर अभी देखिए, थोड़ा सा सब्र करें, अभी हालात बहुत बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। आप चोरों को, आपकी हुकूमत चोरों को गेम चेंजर वो अलग चीज है, वो इस हुकूमत का कोई कारनामा नहीं है। सॉरी, बहुत बड़ा कारनामा, इस हुकूमत का कोई कारनामा नहीं है, बहुत बड़ा वो पिछली हुकूमतों का कारनामा है। सी पैक पिछली हुकूमतों का कारनामा है। जरा उन्होंने लगाया, आबियाई उन्होंने की, फल की बारी आई तो इनको मुसल्लत कर दिया गया फल खाने के लिए। ठीक है, मैं जो बात कर रहा था, आपने कहा औरत का फायदा उठा रहा है, सही है। आप ये देखिए, हमारी हुकूमत आज जिस वजीर को इल्जामात लगा के वफाकी वजीर को फारिग करती है, महीने भर बाद, 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद उसी वफाकी वजीर को खुद दोबारा जो है वो नामजद कर देती है, उसको फिर वजीर बना देती है। अब सुबाई जिम्मेदारी देनी, चले कोई नहीं, वो यार चले कोई नहीं कैसे यार? आप कह रहे हैं कि वो क्या नाम है औरत? मैं बताता हूँ आपको। देखें, उनके ऊपर इल्जामात लगे थे, जुर्म साबित नहीं हुआ था, ठीक है सर। हमारी नवाज पे इल्जामात हो गया, वो तो खुद मान चुके झूठी है। नहीं, वो मीडिया में कहती है हमारी तो कोई जगह नहीं है। आप जब बात कहती है कि हम तो शुरू से बड़े अमीर हैं, आप जब बात क्या करें, टू द पॉइंट बात करें, टू द पॉइंट बात। आप जो ना, आप वो अदालत ने उस पे उसको मुजरिम करार दे दिया, केस चल रहा है, वो झूठी है, वो खुद मान चुकी है। कहती है एक इंटरव्यू में कहती है कि मेरी कोई जायदाद नहीं है, दूसरे इंटरव्यू में कहती है हमारे तो हम तो जल्दी कुछ नहीं अमीर है। तो सबसे बड़ा झूठा चोर, बेईमान, दगेबाज, मक्कार, फरेबी तो आपका नियाजी है। कैसे? सारे झूठ बोले, साबित करें, सारे झूठ बोले, साबित करें। दुनिया जानती है, दुनिया जानती है, हमारा मीडिया जानता है, हमारी एजेंसियां जानती है, हमारे इंसान कहां गया, मुखलिस लीडर पाकिस्तान को मिला, जिसके साथ मिलकर खुदावंद है लीडर, जिसके नाम पर इन्होंने डैम फंड इकट्ठा किया, कहां गया वो? आप जस्टिस साहब के साथ पूछिए, वो हुकूमत किसकी थी? वो भी पैसा यूज हो रहा है, कहां यूज हो रहा है? अभी डैम्स बन रहे हैं, मजीद डैम्स बन रहे हैं। आप जो ना कोई तो आज फारूक साहब को जो है ना, वो मेरा ख्याल
ویکسین لگ کر آئیے. اور آج جو یہ باتیں کر رہے ہیں نا وہ بڑی مزاحیہ باتیں میرے لیے, میں انجوائے کر رہا ہوں کہ یہ آج جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کا بہترین نمبر 1 ہے خداوندی ہے عمران خان. کل بس جب تک عمران خان پاکستان میں موجود یہ ہے ان کا سافٹ ویئر چینج ہو گیا ہے, پاکستان کا کچھ نہیں ہو سکتا. مجھے لگتا ہے کہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا. پاکستان مودی کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے بات کرتا ہے, دنیا کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے بات کرتا ہے. ایک دلیر لیڈر ہے میرا پاکستان جی, اتنا دلیر لیڈر بنایا ہے, اتنا زبردست لیڈر بنایا ہے. ایک چوہا نہیں ہے جو بھاگ گیا ہے, عطیہ خداوندی ہے, جو بھاگ گیا ہے, اس کو آپ عطیہ خداوندی کہہ رہے ہیں. وہ اتنا بے شرم لیڈر ہے کہ بار بار خود تھوکتا ہے, بار بار چاٹتا ہے. کل اس نے کہا تھا چپراسی نہیں رکھوں گا, اس کو کیا نام ہے بھانڈ کو, اس کو چپراسی رکھ لیا. پھر کہا کہ پنجاب وفاقی وزیر رکھا, سب سے بڑے چپراسی پھر بھی نہیں رکھا, سب سے بڑے ڈاکو پنجاب کے جناب چودھری برادران. جتنا چودھری نے پنجاب کے لیے کام کیا شاید کسی گورنمنٹ نے کیا ہو. وہ آپ کو شاید یاد ہے چودھری پرویز علائی کی دور میں جتنی ترقی ہوئی پنجاب کی کسی دور میں نہیں ہوئی. کل تک عمران نیازی صاحب کا فرمان تھا, یہ فرمان عالی شان تھا کہ سب سے بڑا ڈاکو پنجاب کا. دوسرے دن آپ کا جو ہے اوپر سے اترا ہوا, جسے آپ اتار رہے ہیں اوپر سے آج نا, ویسے تو ہمیشہ نیچے لٹاتے ہیں, آج اوپر سے اتار رہے ہیں, اس کو وہ ان کے گھر پاؤں جوڑنے پہنچ گیا تھا, ہاتھ پاؤں پکڑ لیں خدا کے واسطے. پولیٹیکل سیٹ اپ کو مینٹین اقدامات کرنے پڑتے ہیں, یہ سیاسی چالیں ہیں. آپ اس کو سیاسی چال سمجھیے, سیاسی چال سر سارے یہ سارے چور ڈاکو لٹیرے اکٹھے ہو چکے ہیں ایک پلیٹ فارم. پبلک کی بہتری کے لیے کیا ہو رہا ہے؟ اکیلا کھڑا ہوا ہے, کوئی نہیں. عمران خان وہ اکیلا ہوتا ہی نہیں ہے کبھی, اکیلا کھڑا ہوا ہے. اور اس کو کھڑا کرنے والے پورے ادارے سارے اداروں نے مل کر دیا. بلاؤں گا, میں عوام کو تڑپاؤں گا, عوام رو رہی ہے, عوام رو رہی ہے, عوام تڑپ رہی ہے, تڑپا رہی ہے, عوام کر رہی ہے, عوام خودکشی کر رہی ہے. سر دیکھیں ان کا ہوتا کیا ہے, خودکشی کر رہی ہے, عوام خودکشی کر رہی ہے. آپ صرف یہ نواز میڈیا سوشل میڈیا, پبلک میڈیا دیکھیں, پبلک میڈیا دیکھیں, کوئی پبلک میڈیا نہیں ہے. پبلک میڈیا دیکھیں, اتنا بڑا ملک ہے, خودکشی کوئی بھی کر سکتا ہے, اس میں تو وہ نہیں ہے. اب اس میں ریشو دیکھیں, ایسی کوئی چکر نہیں. ریشو دیکھیں, بابے والوں کے ریشو دیکھیں. آپ کے پاس اتنا بڑا ملک ہے, آپ ریشو کی بات کرتے ہیں, کروڑوں سے کتنے لوگ مرے؟ 43 مرے کل. 43 مرے. پبلک ویسے کیسے مرے؟ عام آواز سے ٹوٹلی 43 مرے. پاکستان میں کل کے دن میں 1000 موت سے اوپر ہوئی ہیں, صحیح ہے, اس میں 43 اور کورونا سے مرے, تو ریشو کتنا ہوا؟ تو باقی تو اور بھی تو بیمار ہیں. ریشو کتنا ہوا؟ ریشو کتنا ہوا؟ تھوڑا ہے, 4%. جی وہ تھوڑا. تو پھر آپ کھانا میں اس کو پھر کیوں اتنا وہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں؟ لوگوں کو جینے دے میرے بھائی, لوگوں کو جینے دے. لوگوں کا وہ واحد ایک دلیر لیڈر ہے, اس نے کہا میں مساجد بند نہیں کروں گا. کس نے کہا؟ عمران خان کا کل کا بیان, اس نے کہا جتنے مرضی لاک ڈاؤن ہو مساجد بند نہیں کیے جائیں. پہلے کیا کیا تھا؟ اس نے پہلے بھی کھول دی تھی, بند کی تھی, لیکن چھوٹ کے چاٹا. ارے چھوڑ دیجئے آپ, پہلے آپ تو آپ کا شکر ادا کریں, آپ اس کا شکریہ ادا کریں, اس نے مساجد کو بند نہیں کیا. وہ ایک دیندار, دین کو سمجھنے والا, ریاست مدینہ کی طرف وہ گاؤں سے جو کلمہ نہیں پڑھ سکتا ہو صحیح طرح سے, اس کو آپ دیندار کہہ رہے ہیں. جو بازی میں مت لے کے جائیں مجھے, ورنہ میں ایسی چیزیں کھولوں گا کہ آپ کو بھی شرم آئے گی. نہیں مجھے شرم نہیں آئے گی, شرم نہیں مجھے نہیں آتی. میں ایسی چیزیں کھولوں گا کہ آپ کو بھی شرم آئے گی. ناظرین آج کا پروگرام اگر آپ اس لیڈر کو اتنا بڑا لیڈر مانتے ہیں تو میرا خیال ہے پھر آپ جو ہے نا آپ تحریک انصاف جوائن کر لیں فوراً. نہیں میں تحریک انصاف میں جو پوزیٹو چیز ہے اس پہ بالکل آپ بالکل ابھی آج آپ کا سافٹ ویئر تبدیل ہو کر آیا ہے. میں اپنے جو نا ناظرین سے کہوں گا کہ ناظرین ذرا سا غور و خوض کیجیے گا اور ذرا نظر رکھیے گا کہ فاروق صاحب کے لائن اور لینتھ کس طرف جا رہی ہے, اور آج کل ان کے میل ملاپ کن لوگوں سے ہے, یہ ان کے سافٹ ویئر کے اندر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ہم آزاد صحافی ہیں, آزاد طور پہ کام کرتے ہیں, کسی کے ماتحت نہیں ہیں. جو حکومت کی عمران خان کی جو بھی پوزیٹیو تھنگز ہیں اس کو ہم ضرور ہائی لائٹ کریں گے, اور جو نیگیٹو ہے جو غلط ہے وہ بھی ہائی لائٹ کریں گے, اور ہمیشہ کی ہے. چوروں کو باہر بھیجنے والے چور ہم کو پتا ہے کون چور ہے, اتنا کا سچا ہے. آج ہے نا پاکستان اپنی ماں کے بھائی, اگر یہ آپ جس کو دودھ کا سلاوا کہہ رہے ہیں, چوہا وجہ کے چوہا بیٹھ گیا ہے, کل بھی اس کا جو خطاب ہے وہ پانڈو وہ لے آگے جا کے کہ مجھے ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے. کل بھی میں نے آپ سے کہا تھا, دیکھیں اگر آپ چیخ کے سے زیادہ بی بی سی کے ہارٹ آپ پروگرام میں اس کی بولتی بند ہو گئی تھی, وہ سوچ کے کیا نا آپ میں کسی پاکستانی میڈیا کے میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر یہ اتنا نیک ہے اور پارسا ہے تو پھر
جو وہ منی لانڈرنگ کے کیس ان کے خلاف چل رہے ہیں جی وہ کیوں نہیں کھولتا؟ کھول سب کھل گیا ہے. آپ دیکھیں کہ ابھی آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے. بڑے بڑے اوپر رگڑا جائے گا. میری پہنچتے رپورٹ پہنچ چکی ہے. میں بتاؤں گا انشاءاللہ ناظرین کو کون کون سے بندے کن کن کا ابھی باری لگنے والی ہے. چلیے وہ آپ کو بتاؤں گا اسی پروگرام میں بتاؤں گا. آج آپ نے میرا خیال ہے وہ پائے اور وہ کھائے کیا اسی پروگرام میں آپ نے آج پائے کھائے میرا خیال ناشتے کے اندر. ابھی تو آپ کے ساتھ لنچ پہ جانا ہے. ابھی آج آپ نے پائے کھائے ناشتے میں وہ بھی بڑے گئے نا. ابھی تو آج آپ کا جوش بتا رہے ہیں کہ آج ناظرین آج ہمارے جو ہے وہ فاروق ڈوگر صاحب جو ہے نا وہ پھجے کے پائے کھا کر آئے ہیں ملیشیا کے اندر. آج ان کی آواز بتا رہی ہے کہ ان کو بہت بہترین ڈوز ملا ہے کیونکہ پچھلے 2-3 پروگراموں میں ہم نے حکومت کو جو آڑے ہاتھوں لیا تھا تو آج جو ہے نا اس کا جو ہے یہ بالکل الٹ کر کے انہوں نے پیش کیا ہے. ایسی کوئی بات نہیں. ہمیں سچ بولنے بالکل حق پر قائم رہنے اور حق بات کہنے کی ہمت طاقت توفیق عطا فرمائے بلا تفریق کہ چور کون ہے ڈاکو کون ہے اور فریبی کون ہے. ہم سچ بولتے رہیں گے انشاءاللہ. چلو جی انشاءاللہ. جی ناظرین امید ہے آج کا پروگرام آپ لوگوں کو پسند آئے گا. اپنے کمنٹ سے ضرور آگے کیجیے گا. نیکسٹ پروگرام تک کے لیے مجھے محمد فاروق ڈوگر اور جناب ایم ایس صدر قریشی صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ ہمارا حامی و ناصر پاکستان زندہ باد.